اگر امام حسین کو جنت کی سرداری ملی ہے تو صرف اس لیے نہیں ملی کہ وہ نبیوں کے سردار کا نواسا لگتا ہے۔ جنت کی سرداری ان کو اس لیے نہیں ملی کہ وہ نواسہ رسول ہے، وہ جگر گوشہ بطول ہے، وہ جگر گوشہ حیدر کرار ہے۔ ان کو صرف اس لیے سرداری نہیں ملی۔ دیکھ لو، اگر ان کو جنت کی سرداری دی گئی ہے تو انہوں نے سرداری کا حق بھی ادا کیا ہے۔ کڑیل جوان سے لے کر شیر خوار بچے تک سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، تو جو سب کچھ اللہ کے حضور لٹا دے، اپنا تن من دھن، اپنا گھر بار، اپنا خاندان، اپنا آپ، اپنی ذات جو لٹا دے، رب اسے جنت کی سرداری عطا فرماتا ہے۔ یہ سرداری یوں ہی نہیں ملتی۔ یہ دیکھ لو، یہ تمہیں صفات اپنانی ہوں گی۔ اگر جنت کے سردار کی یہ صفات ہیں تو پھر غلاموں کی سردار کے جو غلام ہیں، ان غلاموں کو بھی اسی رستے پہ چلنا ہوگا، تب جنت ملے گی۔ تو میرا خیال ہے سمجھ کو نہیں آئی گال دیکھ، جو جنت کا سردار ہے اس کا نمونہ اپنانا پڑے گا، اس کا نمونہ اپنانا پڑے گا، تب تمہیں جنت ملے گی۔ یوں ہی نہیں ہے کہ بس لا الہ الا اللہ تے محمد الرسول اللہ تے تسی کبو جنت تے داخل ہو جاؤں گے، نہیں۔ یہ تو منافقوں نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے بولیے ہاں لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، منافق بھی پڑھتے تھے۔ اقبال نے اسی بات کی ترجمانی کی ہے، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر اندر ہی مسلمان نہ ہو، اور جس کا اندر مسلمان ہو جائے وہ تکلیفوں کو گلے سے لگاتا ہے، وہ تکلیفوں کا خوشی سے استقبال کرتا ہے، وہ ہائے ہائے وہ روتا دھوتا نہیں ہے، بلکہ وہ کہتا ہے مولا تکلیف اگر تو نے دی ہے یہ تکلیف نہیں ہے، یہ تو میرے لیے چین ہے، یہ تو میرے لیے سکون ہے، یہ تو میرے درجے کو بڑھانے کے لیے آئی ہے، یہ تکلیف ہے ہی نہیں۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ اسی لیے فرما گئے، جے یار میرا دکھ وچ راضی، جے یار میرا جے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، تے میں سکھ نو اس سکھ کو لے کر میں نے کیا کرنا ہے۔ اگر میرا پروردگار میری تکلیف میں راضی ہے تو میں بھی تکلیف میں راضی ہوں۔